اب پھر یہی ثبوت اسی کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی جلد 9 ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362 یہاں سے ایک اور ثبوت ملتا ہے۔ اس میں ثبوت یہ ملتا ہے، محمد بن احمد بن یحییٰ روایت کرتے ہیں عن جعفر بن محمد القمی سے، اور روایت کرتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا یہ، اور فرماتے ہیں ان کا بیٹا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہراء سے بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کا نام تھا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام کلثوم بن فاطمۃ الزہراء اور بیٹا ان کا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں وصال فرما گئے، دونوں کی وفات ایک وقت میں ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی مشترک پڑا گیا، ان کا جنازہ اکٹھا پڑا گیا۔ تو تصدیق کر دی انہوں نے کہ ان سے بیٹا بھی ہوا تھا زید بن عمر بن الخطاب، اور وہ اور والدہ اکٹھا ایک وقت میں وفات ہوئی۔ پھر ایک اور عظیم کتاب ہے حضرات شیعہ کی، اس کا نام ہے الفروع من الکافی، الفروع من الکافی، یہ سکۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی کی ہے، علامہ کلینی کی۔ ان کی وفات 328 ہجری میں ہوئی تھی، 328، اتنے پرانے ان کے محدثین میں سے سکۃ الاسلام ہے۔ اور یہ کتاب بھی اسی طرح فروع من الکافی چھپی ہوئی ہے ایران کی، تہران کی، اس کی جلد 6 یاد رکھ لیں، جلد 6 کتاب الطلاق صفحہ نمبر 115۔ اس صفحہ نمبر 115 میں پھر وہی مسئلہ ہے، روایت الگ ہے، راوی الگ ہیں۔ اس میں پھر پوچھا گیا کہ عورت عدت شوہر کی وفات کے بعد کہیں اور گزار سکتی ہے؟ جواب دیا امام نے ہاں، حضرت علی شیر خدا حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہراء کو سیدنا فاروق اعظم کے وصال کے بعد عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے کے آئے تھے، اس سے ثابت ہوا گزار سکتی ہے۔ یہ حوالے تھے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیے، ان تمام حوالوں کے بعد بتائیے کوئی گنجائش رہ گئی؟ یہ تو کوئی تاریخ نے ثابت نہیں کیا، بیان نہیں کیا کہ اس پر رد ہو۔ ائمہ اطہار اہل بیت شریعت کا فقہ کا مسئلہ بتانے کے لیے ہر ایک جگہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، اس کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا سوائے کسی جاہل کے، غالی کے، متعصب کے، جھوٹے کے، کاذب کے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ امام جعفر صادق کو معاذ اللہ ان کو تہمت دے گا، امام محمد باقر کو تہمت دے گا، کیونکہ انہوں نے تو مسئلہ شرعی بتانے کے لیے حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہراء کا سیدنا فاروق اعظم سے نکاح اور شادی ثابت کی، اور ان کے بطن سے حضرت زید بن عمر کی پیدائش ثابت کی، اور ان کی عدت کے لیے مولا علی شیر خدا کا جا کے گھر لے آنا ثابت کیا۔ اس پر تو بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے تلخیص الشافی، اس میں مولا علی شیر خدا کے حوالے سے سیدنا امام جعفر صادق اپنے والد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، جس میں فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر دونوں میرے حبیب تھے، اور آپ کے چچا تھے ابو بکر و عمر، ہدایت کے امام تھے اور اسلام کے شیخ تھے، جس نے ان کی پیروی کی ان کے راستے پر وہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ تلخیص الشافی اسی طرح شیخ ابو جعفر الطوسی جلد 3 صفحہ 218 مطبوعہ قم ہے ایران کا۔ آگے دیکھیے شیخین کریم کے بارے میں امام محمد باقر نے پھر حلفیہ بیان دیا ہے۔ پھر حضرت عمر کرم اللہ وجہ الکریم حسنین کریمین کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے۔ سیدنا فاروق اعظم جب فتح مدائن ہوئی اور مال غنیمت آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے، ان کو بھی مال غنیمت کا حصہ ملنا تھا۔ سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام بھی کھڑے تھے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گنا حصہ، اپنے بیٹے سے زیادہ حصہ سیدنا امام حسین کو دیا، شہزادہ علی المرتضیٰ، شہزادہ تاجدار کائنات کو دیا امام حسین کو۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اعتراض کیا، ابا جان حصہ برابر ملنا چاہیے تھا، مال غنیمت کا حصہ برابر، حسین کو حصہ زیادہ کیوں دیا؟
اس پر فاروق اعظم بولے، فرمایا بیٹے عبداللہ اس لیے حسین کو حصہ زیادہ دیا ہے کہ ابوہما خیر من ابیکا و امہما خیر من امک، ان کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے، ان کی ماں تیری ماں سے بہتر ہے۔ یہ تھے ان کے عقیدے، آپ ان کو دشمن بنا رہے ہیں، حملے کروا رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ مناقب آل ابی طالب اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، جلد 2 صفحہ 268 اور 269، اس کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ اسی طرح جب سیدہ کائنات کا نکاح ہوا مولا علی شیر خدا سے تو حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان تینوں کو آقا علیہ السلام نے بلوا بھیجا، علی شیر خدا اور فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے گواہ یہ خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان نکاح کے گواہ یہ ہیں۔ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کشف الغمہ جلد اول صفحہ 348 اور 349، کشف الغمہ جلد اول 348 349، اور ہر کتاب کے اندر درج ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کا جہیز بنانے کے لیے اور مہر دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا علی شیر خدا کو اپنی زیرہ بیچ کے پیسے لے آؤ، کچھ جہیز بناؤ، کچھ مہر کا سامان کرو۔ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، شیعہ کتب میں آتا ہے کہ دیرہ 30 درہم کی تھی، شیعہ کتب میں ہے، مگر چونکہ عثمان غنی کو پتا تھا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا جہیز بننا اور مہر ادا ہونا ہے، 30 درہم کی درہ آپ نے 500 درہم میں لی، 500 درہم دے کے درہ خرید لی۔ جب حضرت علی شیر خدا چلنے لگے بلایا، علی بھائی یہ 500 درہم تو میں نے دے دیے، یہ درہ بھی لے جاؤ، یہ بھی آپ لے جائیں، تو میرا عطیہ ہو گیا۔ تو سیدہ کائنات کا جہیز حضرت عثمان غنی کے پیسوں سے بنا، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا مہر عثمان غنی کے پیسوں سے مولا علی شیر خدا نے ادا کیا۔ وہ جو زیرہ دے دی تھی اس کے پیسے بھی عطا ہوئے اور آپ نے وہ بھی واپس کر دی۔ ارے تعلق یہ تھا اگر دشمنیاں ہوتی، عداوتیں ہوتی تو مولا علی شیر خدا پیسے دے مارتے۔ ارے جن کا مہر عثمان غنی کے رقم سے ادا ہو، جن کا جہیز عثمان غنی کی رقم سے بنے، جن کے نکاح کے گواہ زمین پر ابو بکر، عمر، عثمان سب سے پہلے ہوں۔ اور شیعہ کتب میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی تھی مولا علی شیر خدا سے، آپ نے ناراضگی کے قصے بنائے، ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی۔ بھائی ناراضگی بشری تقاضے ہیں، ان کو کسی وجہ سے کوئی گمان گزرا کہ شاید علی شیر خدا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ایک واقعہ کچھ اور ہے، کسی نے غلط خبر پہنچا دی، آپ کو دکھ ہوا، دل شکستہ ہوئی، آپ حسن کو لیا ساتھ، امام حسین کو لیا، ام کلثوم حضرت فاطمہ زینب کو لیا، چلی گئی آقا علیہ السلام کے گھر۔ طویل واقعہ ہے، نہیں سناتا۔ آقا علیہ السلام نے بعد ازاں باہر آ کے دیکھا تو علی شیر خدا دکھی پریشان حال مسجد نبی میں زمین پر پڑے ہیں۔ آپ کو آگاہی ہو گئی کہ علی کا قصور نہیں ہے، یہ کسی نے تہمت لگائی ہے علی پر۔ آپ حضرت فاطمہ، حسن، حسین سب کو لے کر مسجد نبی میں آئے اور پاؤں حضرت علی کے پاؤں پہ ڈال کے کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ جب اٹھے تو اس وقت اب صلح کروانی تھی، صلح کے لیے کہا علی جاؤ ابو بکر، عمر اور عثمان کو بلا کے لے آؤ، ان کو بٹھا کر ان کے سامنے تم دونوں کی صلح کراؤں گا۔ انہیں بٹھا کر صلح کرائی، اور یہ حوالہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں آتا ہے۔ سیدہ کائنات نے جب وہ عیادت کے لیے گئے تو مذاکرہ میں بھی یہ کوٹ کیا تھا سیدہ کائنات نے، شیعہ کتب میں ہے کہ آپ کو یاد نہیں میرے بابا نے کیا کہا تھا اس وقت، فاطمہ بضعۃ منی، علی کو کیا کہا تھا۔ احتجاج طبرسی میں آتا ہے جلد اول صفحہ 125 127، احتجاج طبرسی، کہ مولا علی شیر خدا خلافت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کے پیچھے ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ میں اس کے بہت حوالے دے چکا ہوں، بہت حوالے دے چکا ہوں۔